بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز بخاری اور ایک نئے اور بڑے اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما پروفیسر نعمان عارف صاحب۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ یہ ذیلی کنبہ جات جو ہے متاثرین منگلہ ڈیم کے، جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو مختلف سیاسی پارٹیز ہیں، وہ ووٹ بھی اسی بنا پر لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ نعمان عارف صاحب، آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، پہلے بھی آپ جنیال والوں کے جو ان کے مالکانہ حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، اس کی بھی آپ نے ڈیڈ لائن دی۔ ان کے مسائل کہاں تک پہنچے؟ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ F2 ساؤتھ اور F1 اور منگلہ ہیملٹ اور حالکہ آباد کے مختلف جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ کیا کہیں گے، یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اور نئے جو ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں جو اپنے اپنے مسائل بتا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ مسائل پیدا کس نے کیے ہیں؟ یہ مسائل پیدا کیے ہیں ان حکمرانوں نے جن کے ہاتھ میں 78 سال سے اس ملک کا اختیار اور اقتدار رہا ہے۔ یہ کوئی اتنے بڑے شیراز بھائی مسائل نہیں ہیں آج 2025 کے مطابق۔ ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ دیکھیں، متاثرین منگلہ ڈیم، جن لوگوں کے شہر کو، ان کے گھروں کو ڈبونے کے بعد، ان کی تہذیب و ثقافت کو ڈبونے کے بعد یہ شہر، نیا شہر میرپور وجود میں آیا، کیا ہم لوگوں کو ان کا تھوڑا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج وہ 5 مرلے کے گھروں میں وہ 5 خاندان رہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں سمیت، ان کے سنگین قسم کے خاندانی مسائل ہیں۔ تو یہ کس نے مسئلہ حل کرنا تھا؟ یہ ہماری انتظامیہ کی، ریاست کی، حکومت کی پہلی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح متاثرین LOC کی اگر آپ بات کریں تو متاثرین LOC وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ریاست کے وجود کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ ادھر اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کے آئے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے، ادھر اس طرف کے شاید ان کو ایک محفوظ زندگی ملے گی، اور یہاں ان کو زندگی کیا ملتی ہے کہ ان کو آئے روز نوٹیفیکیشنز بھیجے جاتے ہیں کہ اپنا گھر خالی کریں، جس میں وہ گزشتہ 35 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس شوکت صاحب موجود ہیں، کیسز موجود ہیں جن کو اسی ہفتے نوٹیفیکیشنز آئیں۔ اچھا، ان کو کس قسم کی زندگی دی جاتی ہے یہاں پہ؟ محفوظ کے ان کے اپنے گھروں کے اندر وہ ان کے جو چھت ہیں وہ پکے نہیں ہونے دیے جاتے۔ ہمارے پاس ایسی فیملیز موجود ہیں، ایسے کیسز موجود ہیں کہ جو چھت پکے نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں ہوئی اور وہ بیچارے جو ان کے گھر گر گئے، ان کی پوری فیملیز شہید ہوگی۔ تو یہ اس طرف جو ظلم ہو رہا تھا وہ آگے کم تھا کہ وہ اب اس طرف آئیں ایک محفوظ زندگی کے لیے، اور یہاں پہ ان حکمرانوں کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ان کی زندگی آج بھی مصیبت زدہ ہے، تکلیف زدہ ہے۔ اچھا، اس میں نے دیکھا کہ جو ڈاکومنٹس ہیں مختلف پلاٹس کے، 2018 میں F2 ساؤتھ کا دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بھی کوئی کمیشن وغیرہ کے بھی سائن ہے کہ ان کے مالکانہ حقوق جلد دیے جائیں گے، ان پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ اگر یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے یا ڈیلے کیا جاتا ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں شیراز صاحب، یہ ہزاروں لوگ ہیں جو کھاڑک میں، F1 میں، F2 میں، خالق آباد میں، یہ سب کے مالکانہ حقوق کا مسئلہ ایون جنیال میں، یہ ہزاروں لوگ جب باہر نکلیں گے نا تو پھر یہ ریاست، یہ شہر جو ہے نا، اس کے اندر صرف اور صرف سڑکیں آباد آپ کو نظر آئیں گی، لوگ نظر آئیں گے۔ اس وقت پھر ان حکمرانوں کے جو ہے نا وہ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، لوگ باہر آ گئے۔ تو جب کام کرنے کا وقت ہے، جب مسائل حل کرنے کا وقت ہے، اس وقت کرتے نہیں ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ نے کئی نوٹیفیکیشنز دیکھے ہوں گے کہ ان کو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں، ان کے مالکانہ حقوق کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ ہر آنے والے الیکشن میں ان کو ایون الاٹمنٹ چٹیں بھی جاری کر دی گئی، جعلی قسم کی اور فرضی قسم کی، جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے 20 دن کی یہاں پہ پریس کانفرنس میں ڈیڈ لائن بھی دی، اس کے بعد آپ احتجاج کریں گے یا بھی؟ ایک اور پوائنٹ جو مجھے بھی ابھی پتہ چلا کہ جو MDA نے جن لوگوں کو، جہاں پہ کچھ لوگ اپنے مالکانہ حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کسی کے نام پہ آلریڈی پلاٹس ہیں، انہوں نے پیمنٹس کی ہیں، تو وہ کہاں پہ جائیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کو بھی پلاٹ، انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوں گی کہ ان کو پلاٹ الاٹ ہونے چاہیے، تو ان کو پلاٹ الاٹ ہونے چاہیے، لیکن جن جگہوں کے اوپر لوگ آگے یا آباد ہیں، اپنی فیملی سمیت رہ رہے ہیں، جو متاثرین LOC، کیا آپ کو وہی زمین ملی تھی جن پہ آلریڈی انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے ان غریبوں نے گھر بنائے ہوئے، آپ کو وہی زمین ملی تھی؟ تو ہم ان لوگوں کے بھی ساتھ ہیں، ان کو پلاٹ الاٹ ہونے چاہیے، لیکن متبادل جگہوں کے اوپر جہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں۔ اس ریاست کا قانون ہے، اس کا آئین ہے
کہ کسی شہری کو اس کے گھر اس کا گھر اس سے نہیں چھینا جا سکتا، بلکہ چھت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کس قسم کی جو ہے نا انتظامیہ ہے جو کہ عوام سے ان کا چھت چھیننے کی کوشش کرے۔ ایک اور سوال بھی یہاں پر ہوا کہ آپ کے ساتھ کافی دفعہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور ممبر نظر نہیں آ رہے، سعد انصاری نظر نہیں آ رہے، راجہ دانش ایڈوکیٹ صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی اختلافات ہو گئے ہیں آپ کے آپس میں، یا آپ کا اپنا گروپ بن گیا ہے، ان کا الگ گروپ ہو گیا ہے؟ وہ رات کو ساتھ ہی تھے اور ادھر آنا بھی تھا، اللہ جانے شاید وہ کسی جگہ پہ ظاہر ہے وکیل ہیں، ان کی کیسز چل رہے ہوں، اس کے علاوہ ہماری کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں۔ یہ کمال صاحب ہیں، یہ کور ممبر ہیں، رضوان کرامت صاحب ہیں، کور ممبر ہیں۔ یہ کور ممبر، یہ اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ جو جماعتیں ہیں اور ان کا عہدہ ہے، اور جو کور ممبر ہیں وہ بھی ہم نہیں بنائے، اور ممبرز ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی عہدے نہیں ہیں، سب برابر ہیں، سب ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے نعمان عارف صاحب کی گفتگو سنی۔ آج یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور ذیلی کنبہ جات متاثرین منگلہ ڈیم اور ایل او سی کے جو متاثرین ہیں ان کے مالکانہ حقوق کی یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت کو 20 دن کا ٹائم دیا ہے۔ 20 دن میں اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وہ یہ جو اپنا اگلا لائے عمل 20 دن کے بعد دیں گے۔ شراز بہاری، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔